الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا اور یہ نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس مہینے میں ہوا. رمضان کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اس سے پہلے بھی ہم اس سے گزر چکے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی جب تک ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق کا عالم یہ پتہ تھا کہ شعبان میں قابل اعتماد روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اللہ شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. اور ایک ضعیف روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رجب ہی سے یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ اکثر کہ 6 مہینے تک تو دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک زندہ رکھ، رمضان تک ہمیں پہنچا دے، ایک بار پھر رمضان کا موقع عطا فرما. اور اس کے بعد 6 مہینے رمضان کے بعد دعا فرماتے تھے کہ اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما دے. میں کل آپ کے یہاں آبرن میں تھا تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ پچھلے سال رمضان سے 1-2 دن پہلے میں کار میں اپنی چلا جا رہا تھا تو ریڈیو پر جو پروگرام ہو رہے تھے سعودی عرب سے، اس میں جو اناؤنسر تھا وہ رمضان کی حالت پر علماء سے گفتگو کروا رہا تھا. تو اس میں اس مضمون پر کہ اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان، اس پر اس نے بتایا کہ راجی مسجد میں گیا ہو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے 29 شعبان کو، 29 کا چاند نکل گیا اور اس کے بعد سے 2-3 گھنٹے رمضان کے باقی ہیں تو 14 جنازے اس نے ایک مسجد میں پڑھے عصر کی نماز کے. جو گیا سمجھئے کہ 1 انچ رہ گیا تو آگ کی گاڑی جو ہے. تو یہ لوگ رمضان مس کر گئے اور ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو رمضان تک لے جائے اگر ہم نہیں جانتے ہیں کہ واپس ہم کیا صورتحال ہوگی. آج 2 پہلوؤں سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں طویل گو آدمی ہوں اور میری بارہا یہ خواہش ہوتی ہے کہ بغیر گھڑی دیکھے بولا جائے، اور اس لیے میں گھڑی وڑی پر نہیں پہنتا ہوں، ہے نہیں مجھے، سسرال سے بھی نہیں ملی. تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بولوں جب تک میں بول سکتا ہوں، جب تک دم میں دم ہے، اور بیٹھے آپ سنیں. اور اگر آپ کو جانا ہو تو جس وقت بھی آپ تشریف لے جانا چاہیں، کسی نے باندھ کے تو آپ کو رکھا نہیں، لیکن سنتے ہیں کہ آج بریانی وغیرہ کا تذکرہ ہے تو آپ تشریف تو رکھیں گے. ایک مضمون تو آج سمجھ لیجیے. پہلی چیز طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آج وہ حدیث آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع پر. اس کا ایک ٹکڑا ہے. شروع میں فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں ہمیں خطبہ دیا. جو ہم استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے رمضان کی گفتگو کی جائے، اس کی فضیلت بیان کی جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں
بہت سی فضیلتیں رمضان کی بتائی ہیں اور کرنے کے کام بھی بتائے ہیں۔ تو فضیلت کے سلسلے میں ایک بات، ساری باتیں نہیں بلکہ صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوى ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوى۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے کہ جو نیکی کا کوئی کام کرے نفل تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض نیکی کرے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ شہر کی برکت کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب میں، اجر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس میں چند ایک باتیں جو سمجھنے کی ہیں اس پر غور فرما لیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی نیکی ہو، اگر وہ نفل نیکی ہے تو کسی طور سے فرض نیکی کے برابر نہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ نفل نیکی کو فرض نیکی کے برابر کا ثواب دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بعض اوقات، خاص طور پر ہمارے ہند و پاک میں، نفل نیکیوں پر اتنی توجہ ہوتی ہے اور اس کے اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس پر ایسا زور دیا جاتا ہے کہ جو سال بھر فرائض سے غافل رہتا ہے وہ بھی نفل میں آ کر کے شریک ہو جاتا ہے۔ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوا ہے، یہ 8 دن ہو گیا، ابھی جو کیا گزری ہے شب برات، تو شب برات میں لوگوں نے راتوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، اور وہی لوگ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں موجود نہیں رہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور شب برات کی رات بھر نفل پڑھی۔ اگر زندگی بھر کے سارے اوقات میں انسان نفل پڑھتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ایک فرض کے برابر ہو جائے۔ یہ بڑی مشکل سے حلق سے اترتی ہے بات ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجیے اور اس کو 20 مرتبہ دہرائیے گا یہاں سے جانے کے بعد۔ فرائض کا حساب ہے، نوافل کا ثواب ہے۔ کیا ہے؟ کیا جملہ ہے؟ فرائض کا حساب ہے، نوافل فرائض کا حساب ہے، نوافل کا ثواب۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اس کے بعد وہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اپنی جگہ پر، اور جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کو حج اور عمرے کا پورا 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 ثواب ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سا مشکل سے ہی بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، تو فجر کی 2 رکعت جو فرض پڑھی گئی اس کا کتنا ثواب ہے؟ اس کا حساب ہے، اس کا حساب ہے، اور یہ جو نفل ہے اس کا ثواب ہے۔ اور اسی سے دوسری بات جو نکلی کہ حج اور عمرے کا پورا 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 ثواب جو ہے وہ فرض حج کا ثواب نہیں ہے بلکہ نفل حج کا ثواب۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہمیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے، نوافل کی فضیلت میں بڑی احادیث آتی ہیں، اور فضائل اعمال میں صرف فضیلت کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، اور سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو نفل کا پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ ثواب کی چیز ہے، اور اسی لیے لوگ لیلۃ القدر میں اور شب برات میں اور شب معراج میں اور اسی قسم کے دوسرے مواقع پر رات بھر کھڑے ہو کے نفل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اتنا جو پڑھ لیا ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات بلکہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کہنے لگے کہ میں نے حرم میں اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک رکعت پڑھنے کا 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے حرم کے اندر۔ میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنی بار نماز پڑھی جاتے رہتے تھے، مکہ آتے جاتے رہتے تھے، کہ زندگی بھر کی نمازوں کے برابر ہو چکا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں، تو میں نے انہیں کیا یاد دلایا
فرائض کا حساب ہے اور نوافل کا ثواب ہے. اور یہ ہر معاملے میں سمجھ لیجیے. اگر کوئی شخص بعض چیزوں میں یہ بات سمجھ لیجیے جس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. میں بعض چیزوں کو بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک سنا اس لیے نہیں کہ یہ بیان نہیں کیا جاتا. اگر کسی شخص پر فرض روزے باقی ہیں اور وہ نفل روزہ رکھے اس کا نفل روزہ قبول جب تک کہ وہ فرض روزہ قضا پورا نہ کرے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کسی کے فرائض قضا ہوئے ہیں اور وہ نوافل پڑھتا ہے تو ان نوافل کا اس کو گناہ ہوگا. آپ نے نہیں سنی یہ بات. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ اگر ایک شخص پر زکوٰۃ ہے اور وہ نفلی صدقات کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو جہنم میں جائے گا. زیادہ تر فقہاء اس پر متفق ہیں کہ اگر کسی شخص کا نفلی روزہ کوئی شخص کا کسی کا فرض روزہ باقی ہے اور وہ نفلی روزہ بھی رکھے تو اصلاً اس کا قضا روزہ ہی ہوگا, نفلی روزہ نہیں. یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے. اور یہ بات جو دوسری بات اس میں کہی گئی ہے اس حدیث کے ٹکڑے میں کہ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا, کہ جو اس میں ایک فرض نیکی کرے گا وہ 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اگر ایک بچے کو سمجھ میں اگر آپ سمجھائیے کہ x = 70y الجبرا پڑھیے نا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا فرائض کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نفل ایک فرض جو ہے وہ 70 نفل کے برابر ہے. سمپل ارتھمیٹک جو الجبرا ہے اس میں جو ہے یہ نکل جاتی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں ان کو کے بغیر اس کو چھوڑ دے گا اور وہ اگر زندگی بھر روزہ رکھتا رہے گا تو اس کی طرف سے ہوگا. اور یہ بات اصول کے طور پر سمجھنے کی ہے, نفل اور فرض میں جو فرق ہے. اسی بات میں دوسری چیز سمجھو کہ جو اجر ہوتا ہے جس کو ہم فضیلت کہتے ہیں, تو فضیلت کس چیز کا نام ہے؟ یہ گھڑی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, جن صاحب کی گھڑی میں نہیں جانتا ہوں, $1000 کی ہے, دکان میں رکھی ہوئی. آپ لیتے ہیں تو لیجیے, نہ لیتے ہیں تو مت لیجیے. ہے یہ $1000 کی, ٹھیک ہے. یہ ٹیلی فون $500 کا ہے, آپ لیتے ہیں تو لیجیے, نہ لیتے ہیں تو نہ لیجیے. تو جو قیمت مقرر کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ جو دکاندار ہے. چائنا سے وہ لایا $5 کا, بیچ رہا ہے $500. آپ لینا لے, نہ لینا ہو نہ لے. جتنے اعمال ہیں ان کا اجر کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور جب اعمال کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طے فرمائے گا کہ کس عمل کا کس قدر اجر ہے. یہ بات الگ سے کرتی ہے, طے بات ہے. آگے چلیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی عمل کا کوئی اجر مرتب کیا ہے, طے کیا ہے, تو اس کو ہمیں جاننے کا صرف ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے اس عمل کا اس قدر اجر ہے. ابھی میں نے آپ کو وہ اشراق کی نماز کی ہے حدیث سنائی آپ کو, آپ کے ہندو میں عربی میں حدیث سنا دوں, لیکن وقت انہوں نے مجھے کم دیا ہے تو میں ذرا سا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے جی سے یہ کہے کہ اس میں یہ فضیلت ہونی چاہیے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تکے مار رہا ہے.
ایک حدیث ایک درود میں دکھا سکتا ہوں، اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ درود تاج، نام سنا ہے؟ اس کے 12 درود تاج لکھا ہوا ہے، اس کے 12 فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے، یہ درود تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال کے بعد ایک صاحب نے یہ درود لکھا ہے، اس میں جو لکھا ہے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں۔ اس کے بعد اس کی فضیلت پر لوگوں نے 12 فضیلتیں جوڑ دی۔ کہاں سے آگے؟ پاکٹ سے آگے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے۔ اتنی دھوم دھام سے جو معراج کی رات منائی جاتی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ فضیلتیں ہیں اور اگر آپ اس طریقے سے یہ کریں گے تو یہ حاصل ہوگا؟ اور کیا وہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو معلوم تھی اور خود نہیں منایا؟ آپ چیزیں کتابوں میں پڑھی ہے، چونکہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سی حالتوں سے بچ جانا پڑتا ہے۔ معراج کس رات ہوئی اس کو چھوڑ دیجیے، کس سن میں ہوئی سیرت نگاروں کو یہ بھی صحیح طریقے سے نہیں معلوم، مگر ہم جس دھوم دھام سے مناتے ہیں کہ فرائض کی طرف توجہ نہیں اور اس رات کی نوافل کی طرف ایسا توجہ ہے کہ بس آج کی رات معاملہ پھنگ جانا ہے۔ یہی معاملہ لیلۃ القدر کا ہے اور اسی معاملہ دوسرے۔ یہ جو رمضان ہے، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، اس فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات سے بیان کیا ہے۔ اسی فضیلت پر تھوڑی سی گفتگو اور سمجھ لیجیے، ایک اصول کی یہ ہے کہ فضیلت کئی لحاظ سے ہوتی ہے۔ مثلا یہ زمانے کی فضیلت ہے، بہترین مہینہ، سال بھر کا بہترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ بہترین زمانہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ سال میں بہترین دن کون سا ہوتا ہے؟ یوم عرفہ کا دن۔ سال میں بہترین رات کون سی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ دنوں میں ہفتے میں سب سے فضیلت والا دن کون ہوتا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اور دن بھر میں 24 گھنٹے میں سب سے فضیلت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ آخری رات کی جو آخری دہائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ سب فضیلتیں پاکٹ سے نکال کے کوئی نہیں لا سکتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا، نہ بتاتے تو ہم نہ جانتے۔ اسی میں سمجھ لیجئے، جب باتیں سمجھ میں آنے لگیں تو بعض اوقات دور کی بات بھی سمجھ میں آ جائے، اسی وقت تو زیادہ اچھا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سب سے سردار ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ فخر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں بڑا فخر، اور مجھے اس کا کوئی فخر نہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ اگر نہ بتاتے ہم خود سے طے نہیں کر سکتے تھے کہ انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت کون رکھتا ہے، اور اسی لیے بتایا۔ اور اس کے بعد اس کو عقیدے کی کتاب میں لکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے۔ عقیدہ طحاویہ پڑھیے گا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا، بالکل انہی الفاظ میں۔ سید المرسلین ہے، سارے رسولوں کے تحت افضل الانبیاء ہے، افضل البشر ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو زمانے میں اس طریقے سے فضیلت ہوتی ہے۔ فضیلت زمانی کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں فضیلت مکانی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اور حرم میں ایک۔ تو اب ایک شخص نماز پڑھتا ہے، جماعت سے مسجد کے اندر پڑھتا ہے تو وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اگر وہ مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اگر حرم میں پڑھتا ہے تو وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
اور یہ ساری فضیلتیں کس سے معلوم ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ طے کرے کہ اجمیر شریف میں نماز پڑھی جائے یا بغداد شریف میں نماز پڑھی جائے تو زیادہ فضیلت رکھے گی، تو اس میں ایک چیز مسنگ ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلتیں مکانی کہلاتی ہے۔ ایک عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے کو تو مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے وہ، لیکن اس کے لیے بہترین جگہ نماز پڑھنے کیا ہے؟ فی قارب بیوتکن، تمہارے گھر کے کونے کونے میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ فضیلت کس نے مقرر کی؟ ہمارے لیے فضیلت مسجد میں پڑھنے کی، ان کے لیے فضیلت گھر میں پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ یہ کراتی ہے فضیلت مکانی۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کے ایک کام کرے، ایک کام اکیلے کرے، ایک کام مل کر کے کرے، تو جب مل کر کے کرتا ہے تو اس کا کام جو ہوتا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیت مالا غیر۔ آپ چاہتے تو عشاء کی نماز اکیلے گھر میں پڑھ لیتے یا مسجد ہی میں آ کے پڑھ لیتے، لیکن اگر اکیلے پڑھتے تو کیا ہوتا؟ اس کے مقابلے میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو جو بغل میں بندہ نماز پڑھ رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کا ثواب آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ وہ لوگ ہوتے کہ نہ ہوتے، کوئی دوسرا ہوتا، 10واں ہوتا، جماعت سے آپ نے نماز پڑھی تو کتنا زیادہ ثواب ملا؟ 25 گنا، یہ 27 گنا۔ اور یہ کس نے بتایا؟ پھر بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے یہ فضیلت رکھی گئی کہ نماز ہی میں نفل نماز جو ہے وہ مرد کہاں جا کے پڑھے؟ گھر میں پڑھے۔ ابھی آپ نے عشاء کے بعد ساری نماز جو ہے آپ نے سوچا کہ وضو ہے، جگہ ہے، نماز کا وقت ہے، پڑھ کر کے ختم کرو، اس کے بعد جا کر کے سیدھے بستر پر جا کے لیٹ جائیں گے، لیکن فضیلت کہاں کی ہے؟ ایک آدمی چاہے تو مسجد میں آ کے وضو کر سکتا ہے، لیکن فضیلت اس کی ہے کہ گھر سے وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہوا مسجد میں آئے تو اس کی فضیلت کر دے۔ وضو کرنا اسی طریقے سے یہ فضل معیت بالغیر کہتے ہیں، تو دوسری چیز کہلاتے ہیں معیت عملی، یعنی ایک عمل کے ساتھ آپ دوسرا عمل کریں تو آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مثلا آپ وضو کر کے تشریف لائیں جی، اگر وضو کرنے میں مسواک بھی کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنا دیر لگتی ہے مسواک کرنے میں؟ ایک بھائی کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ آپ برش کر لیں، مجھے آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صلاۃ التی یستاق لها والتی لا یستاق لها افضل من 70 ضعفا۔ یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معیت عملی جو ہے وہ کئی لحاظ سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مضمون، چونکہ رمضان کا مضمون بیان کر رہا ہوں تو رمضان کے لحاظ سے آپ کو سمجھاؤں۔ رمضان میں ایک فضیلت زمانی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزہ آج رکھیں اور روزہ رمضان میں رکھیں، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن ایک شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، اور مان لیجیے کہ 10 پارے پڑھ گیا وہ۔ ابھی ایک ای میل میرے پاس آئی ہوئی ہے اور اس پر مستقل انٹرنیشنل بحث چل رہی ہے۔ ایک بچے نے قرآن حفظ کرنے کے بعد 12 گھنٹے میں قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ 12 گھنٹہ تو روز ہمارے یہاں ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے آج کل، تو اس میں 12 گھنٹے میں اگر آپ ایک پورا قرآن پڑھ ڈالیں تو کیا مشکل ہے۔ اور ایک شخص بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھتا رہے، انٹرنیٹ پہ اخبارات پڑھتا رہے، بیٹھ کر کے وہ سولیٹیئر کھیلتا رہے، اور سولیٹیئر تو پرانا کچھ نہیں گیم کے نام بتاؤ، وہ سب کھیلتا رہے اور کرتا رہے، لغویات میں پڑا رہے، تو جو آپ میں سے کسی کا اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو شخص روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، تلاوت بھی کر رہا ہو، اس کا روزہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ جو شخص روزہ رکھے ہوئے ہو اور مان لیجیے کہ صرف سو رہا ہو یا سولیٹیئر کھیل رہا ہو یا لغویات۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہی معاملہ حج کے سلسلے میں، ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا
اور وہاں بیٹھ کر کے وہ ذل فضول بات کر رہا ہے. آپ کیا یاد کریں گے؟ یہ جو کان ہیں اور یہ جو آنکھ ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. عرفات میں بیٹھ کر کے دنیا کی بکواس بکواس ہو رہی ہے. یہ مینا میں بیٹھ کر کے لوگ تاش کھیل رہے ہیں، عرفات میں تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کر کے، تاش کرنے کے لیے آئے اتنے پیسے لگا کے. تو یہ جو ہوتا ہے کہ دو عمل ایک ساتھ ہو، ایک شخص حج کرنے گیا ہے اور وہ ذکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہ طواف کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی پوری انرجی اور وقت لگائے ہوئے، اور دوسرا شخص گپوں میں لگا ہوا ہے، جیسا گیا تھا ویسے واپس آتا ہے. تو یہ معیت عملی جو ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. 4 چیزیں آپ کو بتائیں، یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ زمانی، فضیلت زمانی، مکانی، میت مال غیر، میت مال عملی. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ دعا میں عمل. دعا میں عمل. دعا میں عمل یہ ہے کہ ایک کام آپ ہمیشہ کریں، ایک کام آپ ہمیشہ کریں، کبھی چھوٹے نہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی چھوٹی سی چیز، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، اور اسی طریقے سے 50 کام ہیں. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ مان لیجیے کہ مسجد میں پہنچے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور ہر بار آپ یہ کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کی ہر بار کوشش کرتے ہیں. وہ جو حدیث ہے آپ کو تو یاد ہے نا، کیا حدیث ہے؟ کہ اگر کوئی شخص 40 دن کے لیے 5 وقت نماز جماعت سے پڑھے، ایسے کہ اس کو تکبیر اولیٰ مل جائے. من صلی للہ فی جماعت 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براتان. اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں. کیا؟ برات من النار و برات من النفاق. جہنم کی آگ سے برات مل جاتی ہے، نفاق سے برات مل جاتی ہے. یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک عمل کو آپ پوری کوشش کے ساتھ اگر ہر وقت کریں گے، اگر ہر وقت کریں گے اور وہ چیز برابر ہوتی چلی جائے گی، تو بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اس عمل کا ثواب قیامت تک ملتا رہتا ہے. یعنی ہر دن وہ آ رہا ہے اور تو ہر وقت کی نماز میں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا ہے. یہ دعا میں عمل. اور ان سب کے اوپر ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی کو جو اجر ملتا ہے، ابھی اتنے لوگوں نے نماز پڑھی، کوئی 50 سے زیادہ لوگ ہیں، سب کو برابر اجر نہیں ملتا ہے. کس لحاظ سے اجر ملتا ہے؟ کس کے یہاں اخلاص کس قدر ہے، کس کے یہاں اخلاص کس قدر ہے. انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ کیا ہے؟ اعمال کا جو اجر ہے وہ اس پر ہے کہ اس کے اندر، اس کی نیت کے اندر اخلاص کتنا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آؤ 2 منٹ رمضان کا بھی تذکرہ کر لیں. رمضان میں ایک فضیلت زمانی ہے جو اللہ کے فضل سے دنیا کے سارے لوگوں کو ملتی ہے. فضیلت مکانی میں یہ جھگڑا ہے. آپ مدینہ منورہ گئے، آپ کو چانس ملا، آپ نے حرم نماز پڑھی، اور پتہ نہیں کبھی پہنچ کسی کے دل میں بھوک کا ہونا، تمنا کا ہونا ایک چیز ہے، لیکن واقعتاً وہ حاضر ہو ایک مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ فضیلت زمانی، یعنی رمضان کے مہینے میں جو انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ پوری دنیا کو حاصل ہوتی ہے. اور اس میں انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فضیلت جب ہو گئی، جب اتنا، جیسے آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں، خواتین آج کل بازار آتے جاتی ہیں تو معلوم ہوا کہ سیل لگا ہوا ہے،
ابھی ہم لوگ کینیڈا شریف سے تشریف لائے ہیں تو برسہ کھلا کا سول رکھا کھلا ہے. یہ جوتے کا سول کہاں سے آ گیا؟ بیٹی میری دکان گئی تو $10 کا جو سول تھا وہ $1 میں مل رہا تھا. اس نے 4-5 اٹھا دیا ہے، لیکن اس کا کوئی مصرف تو ہے نہیں کہ وہ کرے کیا، ابا آپ لے جائیے اور ہم اپنے جوتے میں سول ڈال کر کے اپنے جوتے کو چھوٹا گئے. لیکن مفت میں مل رہا ہے تو کیا ہوا، حوث آ گئی کہ اس کو لے ہی لیا جائے. اور سل میں عورتیں ہی، عورتوں کو کیوں بدنام کیا جائے، مرد بھی جا کر کے جو خرید لیتے ہیں کہ یہ یقینا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز کی قیمت $10 تھی اور اس کے بعد اس پر لگا دیا جاتا ہے کہ $30 کی چیز تھی اب $10 میں بیچی جائے گی، اور اس کو فوراً آپ اٹھا کر کے گھر میں لے آتے ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر عطا فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب استقبال کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو خوش دلی سے لے رہے ہیں. یہ نہیں کہ صاحب یہ بھوکے رہنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا اور ایسے ہوگا، نہیں، بلکہ اس کو پوری خوش دلی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا ہے. اس موقع میں جو سب سے بڑا موقع ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ کیا ہے اس رمضان کے اندر؟ اور وہ یہ ہے کہ انسان رمضان سے گزرے تو کیا ہو، اس کی نفرت ہو جائے. ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے چڑھ رہے تھے ممبر پر، تو پہلے اس پر پہنچے تو فرمایا آمین، دوسرے پر پہنچے تو فرمایا آمین، تیسرے بار پہنچے تو فرمایا. تو سامان کہا یا رسول اللہ کس بات پر آپ آمین کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ جبریل آئے اور وہ کہنے لگے کہ اس شخص کا ناس ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. تو جبریل علیہ السلام نے جو فرشتوں کے سردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری مخلوقات کے سردار ہیں، انہوں نے بد دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان آئے اور معافی نہ ہو. معافی کس کی نہ ہوگی؟ معافی میں تو سارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ معافی مانگیے، اللہ نے معاف کر دیں گے. تلے بیٹھے ہیں کہ معافی مانگو ہم معاف کریں گے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب تاب اللہ علیہ، جو کوئی بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو کوئی بھی توبہ کرنے والا ہے تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر جیسے کبھی کوئی گناہ رہا ہی نہیں، بالکل معصوم ہو جاتا ہے. بعض احادیث میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یوم میں ولدت ہو، ایسا کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہو، سارے گناہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن کیا کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دو پہلوؤں سے آپ سوچیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ ہر رات فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتنزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ علی السماء الدنیا حین یبقى ثلثی اللیل الاخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یستغفرونی فاغفر له من یسألونی فاعطیه وذلک فی کل لیلۃ. ہر رات، سال کی ہر رات میں یہ ہوتا ہے کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی دعا مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کر دوں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو میں اس کو دے دوں. مگر کیا لوگ مغفرت طلب کرتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا راز، اپنا ہاتھ رات میں بڑھاتا ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار. ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کا تم کیا توبہ کر لے. ہاتھ بڑھا ہوا ہے، بڑھا ہوا ہاتھ، ملا ہوا ہاتھ، مگر بندے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لڑنے کے لیے تیار ہے.
وَيَبْسَطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيَ اللَّيْلِ کہ دن میں پھر ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کا گنہگار. اور یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں آپ نے وہ حدیث اگر آپ 30 رمضان گزری ہے تو 30 مرتبہ تو کہنا ہوگا کہ اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے رمضان کے شروع ہی میں. اور رحمت کے معنی موقع ملے گا اگر آپ کے یہاں آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو ہوگی. لیکن لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. روح المعانی ایک بڑی مشہور تفسیر ہے عربی کی. اس میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیت میں کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وارحمنا کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم 4 چیزوں سے سامنے آتا ہے. نمبر 1 توبہ کی توفیق عطا. نمبر 2 نیک اعمال کی توفیق عطا. نمبر 3 حشر میں اس کا احترام آسان ہو. نمبر 4 جنت. تو پہلی چیز جو رحم ہے وہ کیا ہے؟ توبہ کی توفیق. اور توبہ کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف رمضان میں نہیں کرتا بلکہ ہر رات اور ہر روز یہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ آ جائے. بچے کو کبھی آپ مار دیتے ہیں، پیٹ دیتے ہیں، غلط کام کیا، ڈانٹ دیا اور چلو کرتا وہ چلا جائے اور پھر بات کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور اس توبہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص ہے صحرا میں جا رہا ہے، اس کے اونٹ پر اس کا سارا سامان، کھانا پینا، پانی، سب کچھ اس پر ہے موجود، اور وہ لیٹ جاتا ہے ایک درخت کے سائے میں اور اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اور وہ ڈھونڈتا ہے، پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور تھک جاتا ہے اور پھر آ کر کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اپنے سارے سامان کے ساتھ. تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. اس خوشی میں بالکل الٹی بات کہا جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا منہ واپس ہے. دوستو رمضان میں ابھی کیا 90 گھنٹے اور ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. توبہ کا وقت، توبہ کا وقت موجود ہے. ایک حدیث جو میں نے بچوں کو رٹوائی، چھوٹے بچے میرے ایسے ہی ہیں، نام نواز سے ہمارے، باب التوبۃ مفتوح، باب التوبۃ مفتوح. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اٹھو توبہ کرو، اٹھو پلٹو، اٹھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے چلو، اٹھو گناہوں کو چھوڑو. اور اگر تم گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عزم کر کے جزم کے ساتھ رمضان میں داخل ہوگے تو رمضان سے پہلے تمہارے گناہ. میں نے تقریر کے شروع میں راجی مسجد کا تذکرہ کیا تھا. کیا تذکرہ کیا تھا؟ 14 آدمیوں کی نماز جنازہ 29 شعبان کے عصر کے بعد بھی ایک مسجد. آپ کی موت کو واقع ہونے والے مولانا کوئی معلوم نہیں معلوم کہ کب ہیں ہم اور کب نہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم الذنوب و یؤخر التوبہ. گناہوں کو تو آگے بھیجتا چلا جاتا ہے اور توبہ کو مؤخر کیا چلا جاتا ہے. وَيَقُولُ سَوْفَ أَتُوبُ سَوْفَ أَتُوبُ، جلدی کریں گے، جلدی توبہ کریں گے. اے دوستو موت اسی حال میں آئے گی جس حال میں آج ہم زندہ ہیں. تموتون کما تحیون، تم اسی حال میں مرو گے جس حال میں تم زندہ رہتے ہو، اور جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. وَتُحْيَوْنَ كَمَا تَمُوتُونَ.
رمضان سے پہلے جو استقبال ہے، اس استقبال میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا مال، اپنے ارادے، اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان ہے، اور اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں تو بہت سے رمضان گزر چکے ہیں اور شاید کچھ اور رمضان گزر جائیں اور ہم وہیں پر کھڑے رہیں گے، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بد دعا کی ہے، ناس ہو اس کا کہ رمضان آئے اور اس کی دوسرے پہلو سے ہمارے پاس ختم ہو گیا، دوسرے پہلو سے آج ایک دوست ملے تو کہا کہ یار ملاقات نہیں ہوئی، آپ سے دعوت میں نہیں تھے، بریانی ایسی گزر گیا، کہنے لگے کہ میں دوسری جگہ چلا گیا تھا اور وہاں ایک گفتگو ہو رہی تھی، آج کل استقبال رمضان کا مختلف مساجد میں ہو رہی، تو وہ سنانے لگے کہ جو تقریر ہو رہی تھی اس میں ایک صاحب نے، آج کل یہ بھی خوب ہو گیا ہے کہ جو ٹیکنیکل الفاظ دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں اس کو دین کے معاملے میں استعمال کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ رمضان کا KPI کیا ہوتا ہے؟ KPI سمجھتے ہیں؟ کی پرفارمنس انڈیکس۔ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے جو ہے رمضان کو واقعتاً صحیح طریقے سے گزارا؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے، جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ہمارے فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ہمارے محدثین امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے جو بزرگان ہیں، وہ کیسے رمضان کو گزارتے تھے، اور وہ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنا تو ذرا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سید البشر ہے، لیکن ہم اگر مان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ کے تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی امام بخاری کے برابر ہونے کی کوشش کریں، تو وہ ہماری جیسے انسان تھے، صرف یہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے پرفارمنس کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو گیا، ہم بھی کوشش کریں تو ہو سکتے ہیں۔ ایک تندولکر صاحب نے اتنی سینچریاں بنا لی، یہ لونڈا جب وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی بلہ گھمانے کی کوشش کرتا ہے کہ کل کو ہم بھی اسی کے برابر کے کرکٹر ہو جائیں گے، ہم بھی کوشش کریں۔ یہ رمضان میں کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا سکتے ہیں؟ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمارے گاؤں کی جاہل عورتیں استعمال کرتی تھیں، وہ کیا ہے؟ اس رمضان میں آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ بالکل سمپل سی بات۔ کل شاید میں نے دوستوں سے بات کی، بہت سے دوست نہیں بھی آئے تھے، لیکن جو دوستوں سے بات کی اس میں ایک بات یہ کہی کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کو پڑھا جائے بلکہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس کے قرآن کو سیکھنے کی، اس کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی جائے، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو تدبر کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن رمضان میں ہم نے یہ دیکھا، امام ابو حنیفہ دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، امام بخاری ہر رات ایک قرآن ختم کرتے ہیں، تہجد میں یا تراویح میں۔ ہمارے زمانے کے زندہ تھے، ہمارے شہر میں بھی آئے تھے، گئے ہم لوگ ملنے کے لیے، تو وہ اپنے مراقبے میں تھے، ملاقات ہم سے نہ ہو سکی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جن کی فضائل اعمال آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی سوانح لکھی ہوئی ہے، آپ بیتی میرے پاس موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ہر روز ایک قرآن نماز میں دن بھر میں وہ ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ روزانہ احترام نہ ختم کیجئے، لیکن کتنے لوگ پچھلے سال ایک پورے رمضان میں قرآن ختم کر سکے؟ ہاتھ اٹھوانے کی اجازت تو نہیں ہے،
کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی رمضان میں اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں. سورہ فاتحہ کی معنی پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھنے شروع کیجیے. آپ تفسیر کو اور ترجمے کو رمضان میں ختم نہیں کر لیں گے مگر ایک رکوع کا صحیح روزانہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ نیت فرمائیے جو ہم نے کہا کہ فضیلت کس چیز کی ہے، دوام عمل کی، کہ آپ اس کو باقی زندگی میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ ایک کی پرفارمنس انڈیکس ہے. جو دوسرا کی پرفارمنس انڈیکس ہے وہ یہ کہ آپ عبادتیں کس قدر کرتے ہیں اور کس قدر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. یاد رکھو کہ جیسے میں بیٹھا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں جاتا ہوں جاب کرتا ہوں، میں جاتا ہوں کھانا کھاتا ہوں، میں جاتا ہوں بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، میں بچوں سے گفتگو کرتا ہوں، تو یہ ایک درجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم جب آتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں، انی وجہتوں پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. یہ جو مہینہ ہے خاص طور پہ اس بات کا مہینہ ہے کہ ہم اور آپ اس میں وقت لگائیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. راتیں نماز کے لیے، دن روزوں کے لیے، وقت ذکر اور تلاوت کے لیے، پیسہ صدقے کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے. جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ اس مہینے میں کی جائیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس میں ایک اور مضمون سمجھاتا ہوں کہ یہ جو بات کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ ہو، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، اور ان 3 عشروں میں سب سے متبرک کون سا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ. اور آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کرنے میں کیا چیز ہے؟ تو آپ اس کو محسوس کیجئے کہ اعتکاف کرنے میں یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے تو نہیں تھے، جو بیٹیاں تھیں ان کی شادی ہو چکی، بیوی تھی، اس کو چھوڑ کے چلے آئے. گھر میں آدمی پہنچتا ہے تو 2-4 کام تو ہوتے ہی ہیں، تو یہ دال پکاؤ، یہ روٹی رکھو، یہ لاؤ، یہ لاؤ. گھر کے کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے جیسے ہم اور آپ عام آدمی جیسے ہی کرتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے. ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے اور مسجد میں آ کے لیٹے. مسجد میں یہاں کیا بچھا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ یہ چٹائی ہے. لیکن عام طور پر مساجد میں کارپیٹ بچھا ہوا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کیا تھا؟ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، کنکریاں بچھی ہوئی تھی. اور مسجد میں روشنی نہیں جلتی تھی، اس کا پیسہ نہیں تھا، بجلی کا بل پے نہیں کیا تھا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو مدینے میں رہے ہیں، تو ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اور اس 10 سال میں گرمی کا سال بھی آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا، کیا آیا، اور اس میں وہ رہے. اور اس میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل الاشهر الاواخر، کہ جب آخری عشرہ آتا تھا، احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد مئزرہ، کہ آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جگاتے تھے اور گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. میرے ایک بھانجے ہیں ریاض میں ہوا کرتے تھے، تو میں نے کہا ماما جان میں اس سال اعتکاف کر رہا ہوں. اچھا کرو، تو آپ جہاں جاتے ہیں تراویح پڑھنے وہی کر رہا ہوں، اچھی باتیں کرو. وہاں جو آئے تو دوسرے دن ان سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ کرنے کے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور رات میں تو بستر اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. رات میں مسجد میں کسی کو سونا نہیں ہے، پوری رات آپ کو جاگنا ہے اور آپ کو عبادت میں مصروف رہنا ہے. دن میں تھوڑا سا سونے دے دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے.
اور میں جو اس کو بیان کر رہا ہوں اس لحاظ سے کر رہا ہوں کہ 4 چیزیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اور وہ 4 چیزوں کو بیان کر کے آج کی گفتگو ختم۔ جن چیزوں میں سے پہلی چیز یہ کہی ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ بھوکا رہے، کچھ کم کھائے۔ تقلیل الطعام، کم کرو۔ اس بار رمضان میں یہ کیجیے گا کہ اپنا ویٹ چاند دیکھ کر کے نوٹ کر دیجیے گا، اور عید کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد پھر نوٹ کیجیے گا، دیکھیے گا کہ بڑھا یا گھٹا۔ اور عام طور پر تلی ہوئی چیزیں اور کھانے اور دعوتیں اور اس قدر یہ ہوتا ہے کہ تقلیل الطعام جو اصل جو پرسکرائب کیا گیا ہے کہ دن بھر تو بھوکا رہتا ہے اور رات بھر اتنا کھاتا ہے، بلکہ اگر آپ عربوں کو دیکھیں گے تو رات بھر بیٹھے رہتے ہیں اور کھانا ان کے سامنے رہتا ہے اور ٹومتے رہتے ہیں۔ عام ہے، صرف سعودی سارے پورے عرب کلچر میں تو یہ تقلیل الطعام ایک چیز ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ تقلیل الکلام، گپ نہ ماری جائے یا گپ کم کی جائے۔ یہ جو اگر آپ گپ کیجیے گا بیٹھ کر کے تو تلاوت کب کیجیے گا، نفل کب پڑھیے گا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے وہ کب کیجیے گا۔ اعتکاف میں جو یہ آئیڈیا رکھا ہے کہ مسجد میں جا کر کے اعتکاف ہو، یہ رمضان کے شروع سے ہوتے ہوتے گویا اس کو معراج پر پہنچایا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ، میرا بھانجا کہہ رہا تھا سخی اعظم کو کراچی میں اس طرح پر رہتا ہے، تو کہنے لگا کہ مسجد میں اتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ اتنے عام طور پر فجر کی جماعت میں کبھی نہیں ہوتے، یعنی جتنے لوگ فرض نماز کے لیے نہیں آتے اس سے زیادہ لوگ اعتکاف کے لیے۔ اور جب اتنے لوگ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو دینی جماعتیں یہ کرتی ہیں کہ کچھ کتاب پڑھ کر کے سناتی ہیں، کچھ بیان ہوتا ہے، کچھ باز ہوتا ہے، کچھ یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد گپ در گپ در گپ، ایک گپ کا سلسلہ ہے نان اسٹاپ۔ تو میں نے پوچھا بھانجے سے کہ پھر اعتکاف کیوں کرتے ہو تم جاتے ہو؟ ایسا زبردست کھانا اعتکاف میں یہ جناب یاری۔ تو تقلیل الکلام، لوگوں سے بات نہ کی جائے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ 30 دن ہے رمضان کی، اس میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے، اس میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس میں آپ کو ذکر کرنا ہے، اس میں آپ کو فرصت نہیں ہے۔ میں نے حدیث میں یعنی ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے تو اس زمانے میں لوگوں کو کس وقت واعظ کرتے تھے، کس وقت تقریر کرتے تھے، کس وقت خطاب کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی۔ صحابہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں اور اس امید پہ اعتکاف کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی ہے۔ بالکل یہ وقت ہوتا ہے انفرادی عبادت کا، اپنی توجہ اللہ سے۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز کیا ہے؟ تقلیل المنام، ذرا سونا کم کیا جائے۔ یہاں تو آپ جاب کرنے والے ہیں، اور جو صبح اٹھ کر کے 6:30 بجے نکلنا ہے وہ تو آپ نکلیں گے، اور لیکن آپ دیکھیے گا سعودی عرب میں رمضان از اے منتھ آف سلیپنگ، ایکسکیوز پر سلیپنگ، اور لوگ سوئے رہتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ رات بھر جاگ کے عبادت کرتے تو خیر مستحسن تھا، لیکن رات بھر جب کر کے گپیں کرتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں، 3 ساڑھے 3 بجے رات کو اگر آپ ریاض کی سڑکوں پر چلیں گے تو اس قدر ٹریفک ہوگی کہ ایسی ٹریفک کسی رش آور میں سڈنی شریف میں نہیں ہوگی۔
تو یہ جو رات میں کم سونا ہے، کیوں کم سونا ہے؟ تاکہ ہم زیادہ عبادت. اور یہ چوتھی چیز ہے تقلیل الاختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ میل جول کر. کوئی آئے گا تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ہاں آپ ٹھیک ہیں، آئیے چائے پیجیے گا، یہ کیجیے گا، یہ کچھ نہیں. پبلک سے نہیں جا سب بات. جب آپ یہ کریں گے تو واقعی یہ چاروں چیزیں جب ہوں گی، تقلیل الطعام، تقلیل الکلام، تقلیل المنام، تقلیل الاختلاط مع الانام، یہ چار چیزیں کریں گے تب آپ کے پاس وقت آئے گا ٹائم مینجمنٹ، کہ اس میں ہم دنیا کے جو ضروری کام ہے تو کرنے ہیں، جو جاب ہے تو کرنی ہے، جو گھر کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، کھانا پکانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ سب کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت ہو، زیادہ سے زیادہ انرجی ہو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر سکیں. اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر سکیں گے تو یہ رمضان جو ہے وہ کام آئے گا. اس کے بعد آخری بات ہو گئی، اور اس کی کوشش کرنی ہے ہم سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پتہ. جہاں آپ رمضان میں دعائیں کریں گے تو وہاں ایک دعا یہ بھی کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کے بعد بھی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اپنی زبان کو ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو بابرکت بنائے، اور ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور سارے مسلمانوں کو خیر و برکت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں داخل کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو راضی کر دے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں اپنے فضل سے اضافہ فرمائے، اور جو گناہ اور تقصیر ہم سے ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ برحمتک یا رب.